السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل علی آتش ناولز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پہلی محبت کی 41 ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ رائٹر ہیں اس کے علی آتش۔ ویڈیو کی شروعات سے پہلے آپ سب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اب چلتے ہیں آج کی قسط کی طرف۔ ایمانِ اور شاہویر کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ شاہویر کے گھر والوں نے خصوصی کہا تھا کہ ایمانِ کے گھر والے کسی بھی بات کی پریشانی نہ لیں، جو بھی کرنا ہوگا وہ لوگ کر لیں گے۔ لیکن پھر بھی ابا چاہتے تھے جو کچھ ایمانِ کے نام کا انہوں نے جمع کر رکھا ہے وہ ایمانِ کو دیا جائے۔ انہوں نے بینک سے رقم نکلوا کر ایمانِ کے ہاتھ پہ رکھ دی تھی۔ تم جب 5 سال کی تھی میں تب سے یہ رقم جمع کرنا شروع کر دی تھی۔ اب یہ اتنی زیادہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اس سے کچھ نہ کچھ اچھا آ جائے گا۔ ایمانِ کو ابا کی بات نے رلا دیا۔ میں اپنی ساری شاپنگ کر سکتی ہوں اس سے ابا۔ ابا نے دھیرے سے سرنامے ہلائے۔ نہیں میری بیٹی، جس گھر میں جا رہی ہے وہاں تو اتنے پیسوں میں 4 سوٹ بھی نہیں آئیں گے۔ ایمانِ ابا کے سینے سے لگ گئی۔ 2 تو آ جائیں گے نا، میں ان 2 میں ہی خوش ہوں۔ ابا مجھے 4 چاہیے ہی نہیں۔ ابا نے اس کا ماتھا چوما۔ میری معصوم بچی، بس اللہ تمہیں خوش رکھے۔ تمہارے ساتھ جتنا برا ہو چکا اب اور آگے کچھ بھی نہ ہو۔ تم بہت خوش رہو۔ انہوں نے ایمانِ کو خود میں سمیٹ لیا تھا۔ وہ دونوں اس رات کافی دیر تک باتیں کرتے رہے تھے۔ ابا اماں اب ایمانِ کو جب بھی دیکھتی تو رونے لگ جاتی۔ انگلیاں زیادہ تھیں، دن کم تھے۔ پھر ایمانِ نے اس گھر سے چلے جانا تھا۔ اگلی صبح شاہویر کی ممی نے اسے شاپنگ پر لے کر جانا تھا۔ ان کے آنے سے پہلے بھابھی ایمانِ کو اپنے کمرے میں لے گئیں۔ انہوں نے سٹور میں رکھی اپنی پیٹی کھول کر ایمانِ کو کہا، تمہیں جو جوڑے اچھے لگیں انہیں اٹھا لینا، میں نے سارے سنبھال کر رکھے ہیں۔ یہ سارے بہت اچھے ہیں ایمانِ۔ وہ کچھ ہچکچا بھی رہی تھی۔ شاہویر کی حیثیت کے سامنے وہ لوگ جو کچھ بھی دیں انہیں کم ہی لگ رہا تھا۔ ایمانِ نے بھابھی کے ہاتھ پکڑے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے بھابھی۔ بھابھی اداس سا مسکا دی۔ تمہیں اچھے نہیں لگے نا؟ ایمانِ کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے سرنامے ہلایا اور 2 سوٹ لے لیے۔ یہ 2 زیادہ اچھے ہیں، مجھے یہی چاہیے۔ بھابھی کی بجھتی آنکھیں روشن ہو گئی۔ انہوں نے جوش سے سر ہلایا اور وہ اسے بتانے لگ گئی کہ یہ کپڑے انہوں نے کہاں سے کتنے چکر لگا کر لیے۔ ایمانِ انہیں دلچسپی سے سنتی رہی۔ پھر وہ بھابھی کے ساتھ ان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ عادل ابھی کام پہ نہیں گیا تھا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھا موبائل دیکھ رہا تھا۔ آفس جانے کے لیے وہ بس تیار ہی تھا۔ جب ایمانِ اندر آئی تو وہ کھڑا ہو گیا۔ ایمانِ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ عادل نے اس کی جانب نظریں نہیں اٹھائی تھی۔ وہ کھڑا ہوا اور باہر کی جانب جانے لگا کہ ایمانِ نے جلدی سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ وہ بھائی کے سامنے آ گئی۔ اس کی آنکھیں رونے کے لیے تیار رہتی تھی۔ بھائی مجھے معاف کر دیں۔ اس کی آواز رک گئی تھی۔ عادل اسے سنجیدگی سے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے ایمانِ کے دونوں گالوں پہ ہتھیلیاں رکھیں۔ مجھے لگتا تھا تمہیں رخصت کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ میں ہمت سے یہ کام کر لوں گا، لیکن اب جب تم اس گھر سے جا رہی ہو تو میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ میں کیسے بتاؤں تمہیں؟ تمہیں دیکھتا ہوں تو دل ڈوبتا ہے میرا۔ ایمان نے پہلی بار اپنے بھائی کی آنکھوں میں نمی دیکھتے نم ہوتے دیکھا تھا۔ وہ شدت سے بھائی کے سینے سے لگ گئی۔ میں نہیں جاؤں گی کہیں بھی بھائی۔ عادل اس کی بات پہ ہنس دیا۔ ہاں تم نہیں جاؤ گی اور وہ تمہارا پاگل شوہر سامان لے کر ادھر ہی آ جائے گا، پھر مجھ سے لڑے گا۔ اسے لگے گا میں نے تمہیں ڈرا دھمکا کر یہ کرنے کو کہا ہے۔ ایمانِ کا چہرہ عادل نے سامنے کیا۔ تم چلی جاؤ گی نا، گھر میں بڑا سکون ہو جائے گا، وہ شرارت سے بولا تھا۔ ایمان دوبارہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں ہر روز آیا کروں گی، ہم کنڈی لگا کر رکھا کریں گے۔ بھابھی اور ایمان عادل کی بات پہ ہنس دی تھی۔ عادل نے اس کے آنسو صاف کیا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ اس نے ایمان کا ماتھا چوما اور کام پہ چلا گیا۔ وہ بھابھی کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ شہر پہ دن پل پل گہرا ہو رہا تھا۔ لو اب تو وہ میری بیوی ہے، میں اسے شاپنگ پر خود لے کر جاؤں گا۔ ویر اس بات پہ مصر تھا، جبھی اسے سمجھا کر تھک گئی تھی۔ ایمان کے گھر والے نہیں چاہتے ویر، وہ لوگ اتنے آزاد خیال نہیں ہیں۔ رخصتی تو نہیں ہوئی نا، اس لیے تم نہیں جا سکتے، میں اسے لے کر جاؤں گی۔ ویر نے سرنامے ہلایا۔ میں ہی لے کر جاؤں گا اور اسے اور اگر مجھے پتا ہوتا کہ نکاح کے بعد بھی یہ پابندیاں لگیں گی میں ایمان کو جانے ہی نہ دیتا۔ جبھی نے اپنا سر پکڑ لیا۔
ویر صرف ایک ہفتے کی بات ہے۔ ویر نے دل پہ ہاتھ رکھا۔ ایک ہفتہ کم ہوتا ہے؟ وہ اٹھ کر تیار ہونے چلا گیا تھا جب کو اس نے ساری پلاننگ سمجھا دی تھی کہ وہ ایمانے کو پہلے گھر لائیں گی۔ یہاں سے ویر ایمانے کے ساتھ جائے گا، پھر وہ دونوں شاپنگ کر کے یہاں واپس آئیں گے اور جبی اسے خود اس کے گھر چھوڑ کر آئے گی۔ جبی کے پاس مان جانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ پھر وہ اس لیے بھی مان گئی تھی کیونکہ ویر کے اچانک سے نکاح نے ان کے حلقہ احباب میں ہنگامہ کر دیا تھا۔ ان کے دوست رشتہ دار دوست سب حیران تھے۔ دن میں کئی بار کالز آتی، پوچھا جاتا اسرار صاحب، اور وہ لوگوں کو وضاحتیں دے دے کر تھک گئے تھے، اور پھر اب انہیں نکاح کی طرح شادی سادگی سے نہیں کرنی تھی، اس لیے وہ لوگ دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے اور ویر ایمانے کو لے کر شاپنگ پہ چلا گیا تھا۔ اگر میرے ابا یا بھائی نے دیکھ لیا تو مجھے بہت جوتیاں پڑیں گی۔ تم کیوں مجھے پٹوانے کے چکروں میں رہتے ہو؟ وہ بالکل گھریلو زبان میں پریشانی سے بولی تو ویر بے اختیار ہنس دیا۔ تم پریشان ہوتی ہو تو اور بھی کیوٹ لگتی ہو۔ ایمانے اس کے ہنسنے پہ اسے ناراضی سے دیکھنے لگی۔ میری معصوم سی دنیا، میرا یقین کرو اب تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا۔ ایمانے مطمئن نہ ہوئی لیکن وہ اب کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ گاڑی میں کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر ایمانے نے جھجکتے ہوئے اپنا پرس کھولا اور اس میں سے پیسے نکال کر ویر کی طرف کیے۔ یہ میرے ابا نے دیے ہیں، میں شادی کا جوڑا انہیں سے لوں گی، چاہے کسی لوکل مارکیٹ سے لینا پڑے، میں انہیں پیسوں کا لوں گی۔ ویر نے گاڑی کی سپیڈ ہلکی کی اور اسے بھوے سکیٹ کر دیکھا۔ تمہارے کپڑوں کے ہی دیے ہیں، میرے کپڑوں کے نہیں دیے؟ ایمانے نے اسے چونک کر دیکھا۔ بتاؤ بھی، مجھے تم لوگ کچھ نہیں لے کر دو گے؟ ایمانے کی آنکھیں ایک دم سے جوش سے چمکنے لگی۔ ابا نے دیے ہیں، میں نے خود ہی تمہیں نہیں بتایا۔ تو میرے ساتھ دو نمبری کرنے کا سوچ رہی تھی؟ ویر نے مصنوعی دکھ سے کہا۔ ایمانے ایسے خوف میں مبتلا ہو گئی جیسے اس نے سچ میں ایسا کرنے کا سوچا ہو۔ نہیں، مجھے لگا تم نہیں لوگے، اور پیسے بہت کم ہیں، تمہارے تو جوتے بھی نہیں آئیں گے۔ اس کی آواز مدھم ہو گئی تھی۔ ویر نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ایمانے ایسی بات نہیں، جس جگہ ہم جا رہے ہیں وہاں کپڑے بہت مناسب قیمت میں ملتے ہیں۔ تم ایسے ہی سب کچھ سوچتی رہتی ہو، تم دیکھنا تم حیران رہ جاؤ گی۔ ریٹس دیکھ کر بڑی دکانیں ایسی ہی بڑی اور مہنگی لگتی ہیں، ریٹس تو نارمل ہی ہوتے ہیں، اور میرے تو کچھ تعلق بھی ہیں۔ اس نے آنکھ دبائی۔ ہم ڈسکاؤنٹ لیں گے۔ ایمانے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم بھی ڈسکاؤنٹ لیتے ہو؟ ویر نے سر اس بات میں ہلایا۔ ہاں نا، بالکل لیتا ہوں۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا ہوگا لیکن آج آ جائے گا، ویر نے کہہ کر ایمانے کے جوش میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ پھر اس نے جب دیکھا ایمانے اپنی باتوں میں مشغول ہے اور وہ سامنے دیکھ رہی ہے، اس نے اپنا موبائل سامنے کیا۔ بوائز ریٹس فکس کرو جا کر، ٹیکس بدل دو، عالیہ سے میں خود بات کر لوں گا۔ اس نے لکھ بھیجا۔ عالیہ اس کی دوست تھی جو کپڑوں اور جوتوں کا برانڈ چلا رہی تھی۔ ویر کا ارادہ اسی کے پاس جانے کا تھا اور اب وہ پوری تیاری کے ساتھ اس کے پاس جا رہا تھا۔ وہ ایمانے کو لے کر سیدھا عالیہ کے کیبن میں گیا تھا۔ عالیہ اسے ہمیشہ کی طرح بے تکلفی سے ملی۔ اس نے ویر کا گال چوما تو ایمانے کے کان سرخ ہو گئے۔ اس نے جلدی سے نظریں جھکا لی تھی۔ بے شرم کہیں کی۔ کچھ عالیہ کی سلیو لیس چست شرٹ اور ٹراؤزر تھا اور کچھ اس کی حرکتیں ایمانے کو وہ اچھی نہ لگی، جبکہ عالیہ اسے دیکھ کر بہت خوش تھی۔ یہ ہے وہ، ویر مسٹری سے مسکا دیا۔ یہی ہے وہ۔ عالیہ نے ایمانے کے ہاتھ پکڑے۔ تم نے تو ہمارے دوست کو پاگل ہی کر دیا ہے۔ نکاح بھی اس بدتمیز نے ہمارے بغیر ہی کر لیا، جبکہ ہم نے بہت کچھ پلان کر رکھا تھا۔ پر خیر، وہ ایمانے کو لے کر آگے آئی، اسے کیبن میں رکھے صوفے پہ بٹھایا اور خود اس کے برابر میں پیروں کی کینچی بنا کر بیٹھ گئی۔ ویر ایمانے کی دوسری جانب بیٹھ گیا تھا۔ عالیہ بہت اچھا کپڑا بیچتی ہے، اس کی دکان کے ریٹ اور مال دونوں ہی بہت اچھا ہوتا ہے۔ عالیہ نے ویر کو تعجب سے دیکھا۔ کپڑا بیچتی ہے، مال، ریٹ؟ اس نے صدمے سے ویر کو دیکھا۔ وہ کوئی لوکل مارکیٹ میں کپڑا بیچ رہی تھی۔ ویر نے اسے آنکھیں دکھائی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ عالیہ کا دل تو نہیں تھا لیکن وہ مان گئی کہ وہ ایک دکان والی ہے جس کے پاس اچھا کپڑا ہوتا ہے۔ میں تمہیں بہت کم ریٹ میں بہت اچھا مہندی، بارات اور ولیمے کا سوٹ بنوا دوں گی۔ تم بس مجھے اپنا ناپ لکھوا دو، اور ویر کے بھی میں ہی ڈیزائن کروں گی، اس کا ناپ تو میرے پاس ہے۔ ایمانے نے دل ہی میں کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اسے ویر
عالیہ کو ناپ دیتا ہوا دکھائی دینے لگا تو اس نے جھرجھری لی۔ ویر نے اسے چونک کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اتنا کہہ کر اس نے دل میں سوچا تم ذرا باہر چلو۔ عالیہ نے اس کا ناپ لے لیا تھا۔ اس نے ایمانے کو کوئی ڈیزائن دکھائے، کلر کمبینیشن، جوتے کا سائز سب لے لیا تھا۔ ویر ایمانے کو اس کے مال کی جانب لے کر ہی نہیں گیا تھا۔ وہ جانتا تھا گارڈز نے ریٹس تو بدل دیے ہوں گے، لیکن پھر بھی کسی قسم کی غلطی ہو گئی تو مسئلہ ہو جائے گا اور لوگ تو وہاں موجود ہوں گے ہی۔ اس لیے اس نے گارڈز کو روک دیا اور ایمانے کو کیبن میں ہی لے کر بیٹھا رہا، جبکہ اس نے سوچا تھا کہ وہ بہت گھوم پھر کر ایک ایک چیز ایمانے کو ٹرائی کروا کر لے گا، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ایمانے احساس کمتری محسوس کرے، اس لیے اس نے اپنا ارادہ بدل لیا تھا۔ جب عالیہ نے ناپ وغیرہ لکھ لیا اور کلرز فائنل ہو گئی تو ویر نے اسے کہا اب تم بل بنا دو، اور دیکھو دوستی کا لحاظ رکھ کر بل بنانا۔ عالیہ کا دل کیا وہ رونے لگ جائے۔ تم بل کی فکر مت کرو، یہ میری طرف سے تم دونوں کو شادی کا چھوٹا سا تحفہ، تم دونوں کے آؤٹ فٹس اور فٹ ویئرز میری طرف سے۔ ایمانے نے سرنامے ہلائے۔ نہیں، آپ کے خلوص کا شکریہ، پر آپ بتا دیں کتنے ہو گئے؟ عالیہ لفظ خلوص پہ ہی الجھ گئی تھی۔ ویر کی آنکھوں کے اشارے سے اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور موبائل پہ انگلیاں چلانے لگی۔ کے بعد اس نے ویر کے سامنے موبائل کیا۔ یہ پیسے بنے ہیں۔ پیسے بہت کم تھے۔ ویر نے چونک کر عالیہ کو دیکھا اور پھر ان دونوں نے ایمانے کو۔ ایمانے خود شوق میں تھی۔ عالیہ کو اپنی غلطی کا فوراً احساس ہوا تو اس نے جلدی سے کہا میں نے ولیمے کے سوٹ اور جوتوں کے ایڈ ہی نہیں کیے۔ پھر جو اس کے بعد بل بنا وہ ٹھیک تھا۔ ویر نے سکون کا سانس لیا اور ایمانے کی دی ہوئی رقم عالیہ کو پکڑا دی۔ عالیہ مدھم سا مسکرائی۔ لڑکی اچھی ڈھونڈی ہے، بہت پیاری ہے اور معصوم بھی۔ مجھے یہ دیکھ کر اچھا لگا کہ وہ اپنے کم میں خوش ہے، تمہارے زیادہ کا اسے لالچ نہیں۔ جب ایمانے اور وہ باہر آ گئے تو عالیہ نے ویر کو کہا تھا۔ ویر گہرا سا مسکرایا۔ یہ میری معصوم سی دنیا ہے، جیسی یہ باہر سے ہے ویسی ہی اندر سے۔ اس کی خواہشیں بہت محدود ہیں، زیادہ کا سوچتی ہی نہیں۔ عالیہ نے سر ہلایا۔ تم دونوں خوش رہو اور مجھے یہ بتاؤ کہ یہ خلوص کیا ہوتا ہے؟ کیا اس نے مجھ پہ ٹونٹ کیا تھا؟ ویر نے شانے اچکائے۔ پتہ تو مجھے بھی نہیں ہے، تم سرچ کر لینا۔ اور ایمانے ٹونٹ نہیں کرتی، وہ کہہ کر باہر آ گیا تھا۔ ایمانے کیبن سے باہر کھڑی اس کی منتظر تھی۔ ویر نے باہر آ کر اسے دیکھا تو اس کے تاثر بدلے ہوئے تھے۔ وہ کمرے سے نکلی کہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اسے ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی۔ لاج نے دوپٹہ جو کاندھے سے ڈھلک گیا تھا اسے درست کیا اور قدم قدم چلتی آگے آ گئی تو اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ سائم کے کمرے کے پاس گئی، دروازے کو کھولا تو اس کے چہرے پہ جوش چھا گیا تھا۔ یہ تم بھی لے آئے؟ میں نے موبائل پہ دیکھا تھا، مجھے اچھا لگا تھا۔ وہ ہاتھ میں ٹک ٹک لیے بیٹھا تھا۔ ایک پلاسٹک کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا جس پہ دونوں جانب برابر کا موٹا دھاگا موجود تھا اور اس کے سروں پہ 2 پلاسٹک کی بالز لگی تھیں۔ جب اس ٹکڑے کو پکڑ کر ہلایا جاتا تو وہ بالز آپس میں ٹکراتی اور ان سے آواز پیدا ہوتی، جن سے آج کل سبھی کے سروں میں درد تھا، بس بچوں کے علاوہ، اور اب لال شاہ کے سر میں درد کرے گی۔ دکھانا ایک بار۔ وہ اس کے پاس بیڈ پہ اوپر پاؤں کر کے بیٹھ گئی تھی۔ سائم اس کے یوں آنے اور پھر بولنے پہ چونکا تھا، لیکن اب اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ٹک ٹک اس نے وہیں چھوڑ دیا تھا۔ تم لے لو، وہ باہر دیکھ کر بولا تھا۔ لاج کی بھویں اوپر اٹھیں، لب بھیج گئے۔ وہ سائم کو ایسے دیکھنے لگی جیسے اسے سائم کا اٹھ کر جانا برا لگا ہو۔ تم کچھ زیادہ ہی نخرے نہیں کرنے لگ گئے؟ ہاتھ میں بھی دے سکتے تھے۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ سائم جان بوجھ کر اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہارے پاس رکھ دیا تھا لاج۔ لاج نے اس کے کاندھے پہ مکہ مارا تو سائم کو بہت کچھ یاد آ گیا۔ اس کی آنکھیں نم سی ہونے لگی۔ مجھے نہیں چاہیے، میں شاہ سے منگوا لوں گی، دفع ہو جاؤ تم، وہ اسے دھکا دے کر بولی تھی۔ سائم نے ضبط سے لب بھینچے اور پھر اس نے دیوار میں مکہ مارا۔ تم میرے کمرے میں کیوں آتی ہو؟ مت آیا کرو، اور اب دوبارہ مجھے مارنا مت، میں برداشت نہیں کروں گا۔ نہیں لینا مطلب جاؤ، کہہ دو شاہ کو، اور اپنی ہر بات انہی سے کہا کرو۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آنکھوں میں واضح نمی دکھائی دینے لگی۔ لاج اس کے یوں بولنے پہ بس اس کو دیکھتی رہ گئی۔ پھر اس نے سر سمجھنے والے انداز میں ہلایا۔ اب نہیں آؤں گی، تم نے بہت بار میری بے عزتی کر دی، اب میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ سائم نے ہاتھ جوڑ لیے۔ مہربانی ہوگی تمہاری، میرے بہت کم دن ہے، مجھے سکون سے رہنے دو، اس نے کہہ کر اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ وہ ہاتھ کی پشت سے آنکھیں رگڑ رہا تھا۔
لاج اسے افسوس سے دیکھتی رہی، پھر وہ بھاگ کر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ سائم نے پھر آگے بڑھ کر اس ٹک ٹک کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ سائم نے مجھ سے ابھی لڑائی کی ہے، وہ روندھی ہوئی آواز سے شاہ کو کال پہ بتا رہی تھی۔ شاہ نے لیپ ٹاپ بند کیا اور کمر کرسی سے لگا لی۔ تم نے اسے کیا کہا تھا؟ لاج کی آنکھیں اس کے سوال پہ پھیل گئیں۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لڑائی میں نے شروع کی ہوگی؟ نہیں، میں بس لڑائی کی وجہ پوچھ رہا ہوں۔ اس کے پاس ٹک ٹک تھا، میں نے اس سے مانگا تو اس نے بیڈ پہ رکھ دیا کہ خود اٹھا لو۔ میں نے اسے مکہ مارا اور کہا کہ وہ مجھے ہاتھ میں بھی دے سکتا تھا، اور پھر وہ مجھ سے لڑنے لگ گیا۔ شاہ نے گہرا سانس لیا۔ تم نے اسے مارا کیوں؟ ہلکا سا مارا تھا۔ لاج زبان سے بات کرتے ہیں، ہاتھ سے نہیں۔ اسے لگ گیا ہوگا۔ تمہارا مارنا برا اور لگنا بھی چاہیے۔ تم نے غلط حرکت کی ہے، تمہیں اسے مارنا نہیں چاہیے تھا۔ لاج نے دکھ سے سر ہلایا۔ ہاں، میں ہی بری ہوں، سب کام الٹے میں ہی کرتی ہوں، باقی سب سمجھدار ہیں۔ میں ہی پاگل تھی جو آپ کو بتا رہی تھی۔ اب میں نے کال ہی نہیں کرنی ہے آپ کو۔ اس نے کال کاٹ دی۔ میری بات سنو، شاہ نے دوبارہ کال کی تھی۔ تم بہت سمجھدار ہو، بس جذباتی ہو، اس لیے تھوڑا سا کام غلط کر لیتی ہو۔ اور اب مجھے یہ بتاؤ، سائم کی شکایت ہی لگانی تھی یا کچھ اور کام بھی تھا؟ لاج کچھ دیر چپ رہی، پھر اس نے خفا لہجے سے کہا، مجھے وہ لا کر دیں جو سائم کے پاس تھا۔ کیا تھا سائم کے پاس؟ ٹک ٹک۔ لاج کی بات پہ بول جا، میں تصویر بھیجتی ہوں، شام کو لازمی لانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، لے آؤں گا۔ اب سائم سے لڑائی مت کرنا۔ اس نے شروع کی تھی، میں نے نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب اگر وہ بھی شروع کرے تو تم چپ رہنا۔ کیوں؟ میں کوئی اس سے ڈرتی ہوں؟ میں چپ کیوں رہوں؟ میں تو اس کا منہ توڑ دوں گی۔ لاج، شاہ نے سنجیدگی سے اسے ٹوکا۔ ہاں پھر لیکچر دے، میں سن رہی ہوں۔ شاہ اس کی ناراض آواز پہ مسکا دیا۔ تم نے بڑے نہیں ہونا لاج۔ میں بڑی ہی ہوں۔ شاہ نے گہرا سانس لیا۔ بالکل تم بڑی ہو، میں نے غلطی سے کہہ دیا تھا۔ اس نے کہہ کر کال بند کر دی تھی۔ لاج کا بڑا دل کیا جا کر سائم کو بتایا کہ اس نے بھی منگوا لیا ہے، پھر اس نے سر جھٹک دیا۔ اور جل جائے گا۔ اس نے موبائل میں تصویر ڈاؤن لوڈ کی اور شاہ کے پاس بھیج دی۔ وہاں سے نکلنے کے بعد ویر سے ایمانے نے بات نہیں کی تھی، وہ اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ شاہ ویر کو بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ اس نے گاڑی روک لی۔ مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ کچھ تو ہوا ہے، تم پہلے اچھے موڈ میں تھی، اب کیا ہوا ہے؟ ایمانے اسے چند پل دیکھتی رہی، پھر بولی، عالیہ تمہاری بہت اچھی دوست ہے۔ ہاں نا، بہت اچھی، وہ روانی میں کہہ بیٹھا، پھر اس نے چونک کر ایمانے کو دیکھا اور سر نامے ہلایا۔ بس دوست ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو، لڑکیوں سے گلے کون ملتا ہے؟ اور اس نے تمہارا، وہ کہہ بھی نہ پا رہی تھی۔ مشرقی ہیروئن۔ ویر کو سمجھ نہ آئی وہ پریشان ہو یا ہنسے۔ ایمانے میری جان، میری بات غور سے سنو۔ وہ نہیں سن رہی تھی، جان بوجھ کر اسے نظر انداز کرنے لگی تو ویر نے اس کا چہرہ دونوں طرف سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ وہ ایسی ہی بے تکلف ہے، میں بھی ہوں، لیکن اب دھیان رکھوں گا۔ تمہیں برا لگا، لیکن مجھے بڑا اچھا لگا کہ تمہیں بھی جیلسی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت چمکنے لگی تو ایمانے نے گندا سا منہ بنایا۔ مجھے کوئی جیلسی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ویر کے ہاتھ پیچھے کیا اور اپنی چادر درست کر کے ایسے ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی جیسے اسے کچھ بھی نہیں محسوس ہوا تھا۔ تمہیں پکا کچھ بھی فیل نہیں ہوا؟ ایمانے نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ ظاہر سی بات ہے۔ ویر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ چلو پھر عالیہ کے پاس واپس چلتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ وہ میرے دوسرے گال پہ بھی کس کرے، میری بیوی کو بڑا فرق پڑتا ہے۔ ایمانے نے دانت کچکچا کر اسے دیکھا۔ میں تمہیں 2 لگا دوں گی۔ ویر نے اس کے دونوں گال کھینچ دیے۔ جھوٹ مت بولا کرو، تم پہ سوٹ نہیں کرتا اور نہ ماننے کو دل کرتا ہے۔ اب سے میں دھیان رکھوں گا، اب تم میری ایک بات مانو گی؟ ایمانے نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ہم کھانا باہر کھائیں گے اور پھر تم گھر جاؤ گی۔ ایمانے نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ رات بہت ہونے والی ہو رہی ہے۔ وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ ویر نے اسٹیئرنگ چھوڑ دیا اور اس کی جانب رخ کیا۔ پھر مجھے جلدی گھر جانا ہے۔ ویر اسے مسلسل دیکھنے لگا تو وہ پزل ہو گئی۔ کیوں، تم کسی غیر کے ساتھ ہو؟ وہ اس کی جانب جھک رہا تھا۔ ایمانے سمٹ گئی۔ نہیں لیکن، کیا لیکن؟ وہ اس کے کان کے پاس آ گیا تھا۔ ایمانے کا گلا سوکھ گیا تھا۔ اس نے تھوک نکلا، ویر دور ہو جاؤ۔ وہ بڑی مشکل سے بول سکی تھی، لیکن میرا تو دل کر رہا ہے تمہارے اور قریب ہو جاؤں۔
وہ اس کی چادر کو اس کے سر سے سرکاتا اس کی گردن پہ اپنی گرم سانسیں چھوڑنے لگا تو ایمان موم کی طرح پگھلنے لگی۔ ویر ایمانے، وہ سرگوشی میں بولا، پلیز، میں بھی تمہیں یہی کہہ رہا ہوں، پلیز، میں رونے لگ جاؤں گی، میں پھر تمہاری آنکھیں بھی باری باری چوم لوں گا۔ ویر رخصتی نہیں ہوئی ابھی۔ ویر نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا۔ نکاح ہو گیا اور یہ زیادہ ضروری تھا، تو میری بیوی ہو اور میرا حق ہے تم پہ۔ اس کا ہاتھ ایمانے کی پشت پہ تھا اور وہ اس کا چہرہ اپنی قریب کرتا، اس کے لرزتے لبوں کو دیکھتا ان پہ جھکنے لگا کہ ایمانے نے گہری سانسیں بھرتے ہوئے اپنا رخ موڑ لیا۔ ویر رک جاؤ، اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ ویر کو رکنا پڑ گیا۔ تم بہت ظالم ہو، اس نے دور ہو کر کہا۔ ایمانے نے گہرے گہرے سانس لیے، خود کو نارمل کیا۔ مجھے اتار دو، اب میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گی۔ وہ اپنے پسینے صاف کرتی گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی۔ ویر نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا تھا۔ اب نہیں کروں گا کچھ بھی، معاف کر دو، وعدہ کر رہا ہوں۔ ایمانے بہت مشکل سے مانی تھی۔ ویر نے اس کے مان جانے پہ سکون کا سانس لیا اور اسے ریسٹورنٹ لے آیا۔ شاہ نے اسے ٹک ٹک لا کر تو دے دیا تھا، لیکن اب اس کے خود کے سر میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ وہ کئی بار اسے ٹوک چکا تھا، لاج سو جاؤ۔ نہیں، جب تک مجھے یہ ٹھیک سے بجانے نہیں آ جائے گا میں نہیں سوؤں گی۔ شاہ نے اسے گھورا لیکن وہ اپنے کام میں لگی رہی۔ شاہ نے زبردستی اس سے وہ لیا اور سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ تم اب مجھے یہ اٹھا کر دکھاؤ۔ اس کی آواز میں روب تھا۔ لاج کا منہ اتر گیا۔ وہ بغیر کچھ بھی کہے لیٹ گئی۔ شاہ نے نچلا لب دبایا اور اس کے قریب لیٹ گئے۔ اس نے لاج کو اپنے پاس کیا۔ وہ اس سے پھر دور ہو گئی۔ مار کھانی ہے تم نے؟ وہ مصنوعی غصہ کر رہا تھا اس پہ۔ لاج نے اپنا رخ اس کی طرف کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ شاہ نے لائٹس ڈم کر دی تھیں۔ کمرے میں نیم اندھیر پھیل گیا تھا۔ شاہ کی سیاہ آنکھیں لاج کے چہرے پہ جمی تھی۔ لاج نے اس کی بات کا جواب نہ دیا، بس اس کی مونچھوں کو تاؤ دینے لگی۔ وہ اکثر یہ کھیل کھیلتی تھی، کبھی اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتی تو کبھی اس کا ہاتھ تھام کر اس کی انگلیوں سے کھیلتی رہتی، یا اس کی کمر پہ کچھ بھی لکھنے لگ جاتی۔ شاہ اپنے کام میں مصروف رہتا اور وہ اپنے کھیل میں۔ آپ کو پتہ ہے آپ مجھ پہ غصہ کر رہے ہیں؟ ہاں مجھے پتہ ہے۔ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھ سے پیار نہیں ہے آپ کو؟ وہ اس کی مونچھوں کو سرے سے پکڑ کر خمدار کر رہی تھی۔ شاہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو بہت سارا پیار ہے تم سے، تو پھر مجھے کھیلنے کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ تم میرے پاس نہیں آ رہی تھی۔ اس نے لاج کو اپنے قریب کیا۔ جب میں آفس چلا جاؤں تو اس سے کھیلتی رہنا، ابھی مجھے تمہیں اپنے قریب کرنا ہے، اس نے کہہ کر لاج کو اپنے نیچے کیا اور اس کے دل کو اپنے بھاری ہاتھوں میں تھام کر اس نے انہیں آزاد کیا اور انہیں بہکی نگاہوں سے تکتا وہ ان پھولوں کو اپنے لبوں میں دبا چکا تھا جو اسے جوش دلا رہے تھے۔ اس نے ان پھولوں پہ دانت گاڑے تو وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ لاج نے کمزور پڑتے شاہ کو اپنا آپ سونپ دیا تھا اور شاہ اس کی دھڑکنوں کو اپنے دانتوں سے دباتا اسے اور بے بس کر رہا تھا۔ لاج اس میں سمٹ کر گم ہو گئی تھی۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اب چلتا ہوں میں، بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔